बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान किसने बनाया? जवाब: दुनिया में सबसे पहले ज़राअत का सामान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। सवाल: दज्जाल की खास निशानियां क्या होंगी? जवाब: दज्जाल की एक आंख होगी, वो काना होगा और उसकी पेशानी पर काफर लिखा होगा। सवाल: हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी शादियां की थीं? जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने 4 शादियां की थीं। सवाल: मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? जवाब: मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दिया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: अब्बुल आस बिन रबी से, जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के खाला के बेटे थे। सवाल: इमाम आजम किस इमाम को कहा जाता है? जवाब: हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम कहा जाता है। सवाल: इस्लाम के बुनियादी अकायद और अरकान की तादाद कितनी है? जवाब: 5। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सवाल: वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब: वो परिंदा उल्लू है। सवाल: घर में किस जगह रोने से शयातीन जिस्म में दाखिल हो सकते हैं? जवाब: बाथरूम में जाकर रोने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में रोने से इंसान के जिस्म में शयातीन दाखिल हो सकते हैं। सवाल: कुरान मजीद की कौन सी सूरत 2 फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब: सूरह 3। सवाल: बरोज़े क़यामत औरतों से नमाज के बाद पहला सवाल क्या होगा? जवाब: शौहर के हकूक़ का। सवाल: हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में कितने दिन रखा गया? जवाब: 7 दिन रखा गया। सवाल: मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है?
جواب: 2 رکعت نفل پڑھائی جاتی ہے۔ سوال: بتائیے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کس نے تعمیر کروایا؟ جواب: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔ سوال: ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب: وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب: دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟
جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔
سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔
سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: کیسے ہم بستری کرنے سے فالج ہو سکتا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا؟ جواب: ملک عراق سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ سوال: مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا صحرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب: آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کے قتل کا پیش ہوا۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔
سوال: اہل مکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کن القابات سے پکارتے تھے؟ سوال: حضرت طلحہ نے کون سی آیت پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا؟ جواب: حضرت طلحہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت النصر ہے۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتی ہے؟ جواب: نکاح سنت ہے جو ایک کو دو کر دیتا ہے۔ سوال: کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے؟ جواب: غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر سب سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: دوزخ کے اس جیل خانہ کا نام بتائیں جس میں متکبروں کو ڈالا جائے گا۔ جواب: دوزخ کے اس جیل خانہ کا نام بولس ہے اور اس میں متکبروں یعنی غرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟ جواب: کائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سوال: اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟
جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشک کے برابر تھا۔ سوال: کس خلیفہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سوال: کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: کون سا پرندہ گھر میں اچانک آ جائے تو گھر والوں کی قسمت بدل جاتی ہے؟ جواب: کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو یہ انسان کی قسمت کھلنے کی نشانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان باتوں کے پیچھے کسی انسان یا شخصیت کا ذاتی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ تجربہ کسی مستند اور ٹھوس بنیادوں پر مبنی تو ہرگز نہیں ہے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: سب سے زیادہ زندہ رہنے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ ہاتھی کا ہے۔ سوال: سالن میں کون سا مسالہ زیادہ ڈالنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: جائفل۔ یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت پر اگتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ پڈنگز کی تیاری میں ایک اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت، سبزیاں اور چٹنیوں اور چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائفل زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہونے والی بد ہضمی سے مذکورہ تمام تکلیفوں کے علاوہ موت واقع ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت رمضان کے دن ہوتی ہے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔
سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتی۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال: معتم التیر کا کیا مطلب ہے اور عبد المطلب کا یہ لقب کیوں پڑا؟ جواب: معتم التیر کا مطلب ہے پرندے کو کھانا کھلانے والا، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی اپنے دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت ذکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال: اس پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام، جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم قوم میں مبعوث کیا گیا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ صابرین کا ہوگا۔
سوال، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب، بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال، سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب، سامری کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ جواب، عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا تھا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال، رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، رابعہ بصری نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سوال، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشخبری ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ جواب، سود کھانا۔ سوال، کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب، وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب، سورہ اخلاص ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے۔ سوال، دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب، دو سگی بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال، دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب، دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال، کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا۔ سوال، انجیل زبور کے کتنے سال بعد نازل ہوئی؟ جواب، انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔
سوال: اما حوا کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اما حوا کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے۔ سوال: میاں بیوی کس دن ہم بستری کریں تو بچہ نامرد پیدا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 10 محرم کی رات میں اگر میاں بیوی ہم بستری کریں تو پیدا ہونے والا بچہ نامرد پیدا ہوگا۔ یہ تمام باتیں جھوٹے قصے اور محض بنیادی باتیں ہیں۔ سوال: حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: بے نمازی جب بھی مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاز ناپسند تھی۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: کون سے نبی 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔